کہانی ستارے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ہماری سچی کہانی ہے بدقسمت۔ لاہور کی راتیں ہمیشہ سے اپنے اندر ایک عجیب کشش رکھتی ہیں۔ دن بھر کی ہلچل کے بعد جب شہر پر اندھیرا اترتا تو تھیٹر کی روشنیاں جگمگانے لگتی، پردہ اٹھتا، موسیقی بجتی اور اسٹیج پر ایک ایسی فنکارہ نمودار ہوتی جسے لوگ قسمت بیگ کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا تعلق قسمت بیگ پاکستانی اسٹیج کی اور انہوں نے کمرشل تھیٹر میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاہور کی مقبول اسٹیج پر پرفارمنس دینے لگیں، لیکن شاید قسمت کو خود معلوم نہیں تھا کہ جس نام نے انہیں شہرت دی، ایک دن وہی نام ایک ایسے المناک واقعے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ قسمت بیگ کا اصل نام حنا جبین تھا اور اس کا تعلق لاہور کے علاقے برنزپورہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے خاندان سے آئیں جہاں زندگی آسان نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ اور بہن کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی بہن ستارہ بیگ بھی بعد میں شوبز اور اسٹیج سے وابستہ ہوئیں۔ قسمت بیگ نے اسٹیج کو اپنا میدان بنایا۔ ابتدا میں شاید کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایک دن وہ لاہور کے تھیٹر کی نمایاں فنکاروں میں شمار ہوں گی۔ وہ صرف اداکاری ہی نہیں کرتی تھیں بلکہ ڈانس اور اسٹیج پرفارمنس کی وجہ سے بھی مشہور ہوئیں۔ ان کی شہرت بڑھتی گئی اور وہ تھیٹر کی ان اداکاروں میں شامل ہو گئیں جنہیں بڑے معاوضے والی پرفارمنس میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسٹیج کی دنیا بظاہر روشنیوں، موسیقیوں اور تال سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فنکار کی مسلسل محنت ہوتی ہے۔ قسمت نے اپنے بچپن میں بہت غریبی دیکھی تھی، اس لیے پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی شناخت بنانے کے لیے اس نے برسوں کام کیا۔ لاہور کے تھیٹر میں ان کا نام لوگوں کے لیے جانا پہچانا بن گیا۔ اسٹیج پر ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے لوگ آتے اور یوں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور قسمت 2016 کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ایکٹریس بن گئی۔ قسمت طلاق یافتہ تھی اور اپنی فیملی کی پرورش اسی کام سے کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی بہن اور ماں کی ذمہ داری بھی اسی کے سر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا نام بنتا گیا اور وہ مشہور سے مشہور تر ہوتی گئی۔ لیکن شہرت کے ساتھ زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے ارادے ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، اور قسمت بیگ کی زندگی میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوئے اور ایک خطرناک موڑ آ گیا۔ 23 نومبر 2016 کی ملگجی صبح قسمت بیگ تھیٹر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی میں تھی اور ان کے ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھا۔ جب گاڑی لاہور کے ہربنسپورہ کینال بینک اسکیم کے قریب پہنچی تو مسلح افراد نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے تھے اور ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے پہلے گاڑی کے شیشے توڑے اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں قسمت بیگ کو لگیں، ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ اس وقت شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اسٹیج کی وہ فنکارہ جسے کچھ دیر پہلے تک لوگ روشنیوں کے درمیان دیکھ رہے تھے، اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہسپتال میں آخری جنگ۔ شدید زخمی حالت میں قسمت بیگ کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ رپورٹس میں
گولیوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔ ایک ابتدائی رپورٹ میں 8 گولیاں لگنے کا ذکر آیا، جبکہ بعد میں شائع ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر 12 گولیوں کا ذکر کیا گیا۔ گولیاں ان کے خوبصورت جسم کے مختلف حصوں میں لگی تھیں اور شدید خون بہنے کے باعث ڈاکٹروں کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ قسمت بیگ 24 نومبر 2016 کو دم توڑ گئیں۔ یوں سٹیج کی ایک مقبول فنکارہ کی زندگی صرف 29 برس کے قریب عمر میں ختم ہو گئی۔ ان کی پیدائش کا سال 1987 بیان کیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد جب تفتیش شروع ہوئی تو لاہور کے تھیٹر حلقوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ابتدا میں کئی افراد سے پوچھ گچھ ہوئی۔ بعض رپورٹس کے مطابق تقریباً 40 تھیٹر اداکاروں سے بھی تفتیش کی گئی۔ پھر تفتیش ایک خاص سمت میں آگے بڑھی۔ دسمبر 2016 میں پولیس نے رانا مزمل سمیت مبینہ شوٹرز کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس کے مطابق رانا مزمل نے قسمت کو قتل کرنے کے لیے رضوان، عبد الرحمن اور اعظم نامی افراد کو استعمال کیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ رانا مزمل نے قسمت بیگ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور مبینہ طور پر شوٹرز کو اجرت پر حاصل کیا گیا۔ تفتیش میں یہ موقف سامنے آیا کہ قسمت نے اس کے ڈرامے میں پرفارم کرنے سے انکار کیا تھا اور رقم واپس کرنے سے بھی انکار کیا، جس کے بعد دشمنی پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ قسمت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ قسمت نے پہلے اقرار کیا اور پھر اپنے بچوں کا سوچ کے یا بعض دوسری وجوہات کی بنا پر شادی سے انکار کر دیا۔ مگر قتل کے ماسٹر مائنڈ رانا مزمل کے مطابق قسمت بیگ لاہور میں ہی شو کر رہی تھی اور فیصل آباد میں شو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ قسمت بیگ سے فیصل آباد میں سٹیج ڈرامے کروانا چاہتے تھے۔ مگر پاکستانی معاشرے میں جیسے جاہل مردوں کو عورت کا انکار اپنی توہین لگتا ہے، اسی طرح اس رانا صاحب کو بھی برا لگ گیا اور انہوں نے 5 لاکھ میں کرائے کے قاتل بلائے اور ان کو قسمت بیگ کے قتل کا ٹارگٹ دیا۔ مجرموں نے رات کی 3 بجے ڈرامہ کر کے واپس آنے والی قسمت بیگ کی گاڑی کو روکا اور ٹانگوں پر گولیاں برساتے ہوئے کہا، اب تم کبھی ناچ نہیں سکو گی۔ ٹوٹل 10 سے 12 گولیاں ماری گئیں، جن میں 6 شرمگاہ پر ماری گئیں۔ ایک حسین عورت مرد کی انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ باقی رہا کہ آخر کیوں؟ قسمت بیگ کا نام آج بھی اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک سٹیج اداکارہ نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسی فنکارہ تھی جنہوں نے اپنے لیے خود جگہ بنائی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ شہرت کے پیچھے چھپی دنیا ہمیشہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی سٹیج کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف تالیاں تھیں، موسیقی تھی، لباس اور روشنیوں سے سجا ہوا سٹیج تھا، اور دوسری طرف ذاتی تنازعات، رکاوٹیں اور ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ان کی موت کے بعد پولیس نے سنگین الزامات عائد کیے۔ قسمت بیگ کی کہانی کا سب سے دردناک پہلو یہی ہے کہ جس عورت نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے اسٹیج پر گزاری، اس کی زندگی کا
آخری منظر کسی تھیٹر کے پردے کے پیچھے نہیں بلکہ لاہور کی ایک سڑک پر گولیوں کی آواز میں ختم ہوا۔ 24 نومبر 2016 کو جب قسمت بیگ کی موت کی خبر پھیلی تو اسٹیج کی روشنیاں جیسے ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئیں۔ وہ چلی گئی مگر اس کا نام باقی رہ گیا۔ قسمت بیگ کی زندگی اور موت آج بھی اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آخر ایک انسان کی شہرت، کامیابی اور مقبولیت اسے دوسروں کی دشمنی سے کیوں نہیں بچا سکی؟ شاید اس لیے ان کی کہانی کا سب سے بڑا المیہ ان کا قتل ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک فنکارہ جس نے اپنی شناخت بنانے کے لیے برسوں محنت کی، اس کی زندگی ایک ایسی دشمنی کا شکار ہو گئی جس کا انجام موت پر ہوا۔ حسین و جمیل قسمت بیگ، نام قسمت کا مگر انجام ایسا جسے قسمت بھی نہ بدل سکی۔ ابھی ٹھہریے، کہانی کا ابھی آخری دردناک پہلو باقی ہے۔ عورت کا حق ہے کہ جس کام میں اس کا دل نہ کرے اس کو انکار کا حق حاصل ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اس انکار کا احترام کرے۔ لیکن قسمت بیگ اس رات قتل کر دی گئی، ملزمان گرفتار ہوئے، لیکن قسمت بیگ کی لاچار ماں بہن نے 60 لاکھ کی صلح کر لی اور تمام مجرمان آزاد ہو گئے۔ قسمت بیگ کے قتل کا سودا ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی۔